السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہر انسان اس باغ دوڑ میں ہے اور اس کوشش میں ہے کہ میرا مستقبل بن جائے اور میرے بچوں کا مستقبل بن جائے۔ حالانکہ اس دنیا کی زندگی کو اگر ہم مستقبل سمجھ بھی لیں تو 30 سال تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ 15-20 سال میں آدمی محنت شروع کر دیتا ہے تو 30 سال اس کے ساتھ اور لگا لو تو یہ کوئی 45 سال 50 سال ہو گئے اگر تم اپنی مستقبل بنا بھی لو، اور پھر ساری زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے۔ کم ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جو ان سے آگے چلے جاتے ہیں 1-8 سال۔ تو اس 60-70 سال کی زندگی کو مستقبل کہنا اور اس کے لیے اتنی کوشش کرنا اور اتنی محنت کرنا کہ میری دین بھی خراب ہو جائے، میرا نماز کا بھی کوئی پتہ نہیں، مجھے نہ حلال کی سمجھ نہ حرام کی سمجھ، اور میں اپنی مرضی کو حلال کہوں اور اپنی مرضی کو حرام کہوں۔ اصل مستقبل مسلمان کی جو مستقبل ہے وہ قبر کی زندگی ہے، لامحدود زندگی، اور پھر آخرت کی زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو اصل مسلمان کی جو مستقبل ہے اور اس کا جو فیوچر ہے وہ موت پہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا فیوچر موت پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے محنت، اور اس کے لیے ایسی محنت کہ میرا مستقبل وہ والا مستقبل بن جائے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے فضل فرما کر، کرم فرما کر دین اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اب اس دین اسلام کو اپنے حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی میں لانا، اس کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو شرط قرار دیا ہے اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کے، دین کی محنت سیکھ کے، دین زندگی میں آ کے تو انسان کا دنیا بھی بن جاتا ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ تو اس واسطے وہی عرض ہے، جب تک دیکھو ہم جا نہیں سکتے ہیں، ہم مسجد کو تھوڑا وقت دیتے۔ موبائل پر بیٹھ کر کسی مولوی کا بیان سننا یا موبائل پر بیٹھ کے کسی امیر صاحب کا بیان سننا، اس سے زندگی نہیں بدلے گی۔ مسجد میں جا کر تعلیم کے ماحول میں بیٹھ کر اللہ کی باتوں کو سن کر، اللہ سے ہونے کو سن کر، مخلوق سے نہ ہونے کو سن کر ہمارے دل میں جو یقین اترے گا تو اس بنیاد پہ پھر ہمارا عمل بنے گا۔ اندر جتنا ہمارا مضبوط ہوگا باہر ہمارا عمل مضبوط ہوگا، ہمارے نماز، ہمارے عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت یہ مضبوط ہو جائے گی۔ تو اس لیے عرض ہے کہ مساجد کو وقت دے، مسجد کو، اپنے محلے میں مسجد کو، جب تک ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے ہیں، کسی معقول وجہ کی وجہ سے ہم نہیں نکل سکتے ہیں، تو تب تک ہمیں اپنے محلے کے مسجد میں اعمال میں شریک ہونا ہے۔ تو اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، بھلے موبائل پہ بھی بیان سنو، موبائل پہ بھی وہ سنو، مگر اصل میں یہ بیانات موبائل پہ بھی جو دکھائے جاتے ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے مساجد آباد ہو جائے۔ جب تک ہم مسجد کو وقت نہیں دیں گے ہم بنیں گے نہیں، اندر سے نہیں بنیں گے، ہمارا یقین نہیں بنے گا، اور جب تک یقین نہیں بنے گا تو زندگی نہیں بنے گی۔ اس واسطے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی انشاءاللہ نیت کر لو، کم سے کم 2-2.5 گھنٹے تو روزانہ کی بنیاد پہ مسجد کو لازمی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ 2-2.5 گھنٹے روزانہ مسجد کو لازمی ہے، کہ میرا یقین بن جائے میرے آخرت کا، میرے اصل فیوچر کا کیا ہوگا، میرے اصل مستقبل کا کیا ہوگا، جو موت پہ شروع ہو جائے گی، جو مستقبل موت پہ شروع ہو جائے گی اس کا کیا ہوگا۔ تو وہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے۔ تو اب یقینی بات ہے دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو اس کے لیے اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سارے بھی انشاءاللہ نیت کر لو۔ جزاک اللہ۔